میرا نام عارفہ سیدہ ہے، اور کیا بیش بہا وقت آج مجھے میسر آیا کہ میں سمینہ پیرزادہ سے بات کروں، جو پتہ نہیں کتنے 100 سالوں پر محیط ہے. اور میں 100 سال اس لیے کہہ رہی ہوں کہ زندگی کے دن تو آپ گن سکتے ہیں، احساس کے دن نہیں گنے جا سکتے. میں نے سمینہ سے جتنی گفتگو کی وہ زندگی کے احساس کی بات تھی، اور بہت لطف آیا. لطف اس لیے آیا کہ یہ ملک بہت زبردست لوگوں کا ملک ہے، بے حد بے مثال لوگوں کا ملک ہے. کاش وہ بے مثال لوگ جو کہیں گلی کوچوں میں، کہیں کسی جگہ مجبور اور محروم ہیں، ہم ان تک اور کچھ نہیں تو کتاب پہنچا دیں. اور جس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے خنجر اور بندوق گر جاتی ہے، اس کے دل سے وحشت نکل جاتی ہے، اور نفرت کی بجائے محبت کا راج ہوتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب راج کرے گی خلق خدا. کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ سوچئے تو کہ کیا نہیں ہے. ہر موسم ہے، ہر موسم کی فصل ہے، ہر پھل ہے، ہر پھول ہے، اور کیا کیا علاقے ہیں، اور ہر طرح کے انسان ہیں، ان کی بولیاں ہیں، ان کی بولیاں ہیں، ان کی موسیقی ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کا رہن سہن، اوڑھنا بچھونا سب کا الگ الگ. آپ سندھ میں دیکھیے تصوف کی کمی نہیں ہے. بالکل. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جس معاشرے میں تصوف کی روایت ہوتی ہے اس معاشرے میں اخلاق کی روایت کو زندہ ہونا چاہیے. تصوف اور کچھ نہیں سکھاتا. تصوف مجھے اس لیے بہت پیارا لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، کہ ان کا استعارہ ایک ہے، محبت. تم بندوں سے اس لیے محبت کرو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ تم بندوں سے محبت کر سکو. وہ اس دائرے سے باہر ہی نہیں ہے. ہم نے محبت کے معنی غرض مندی سمجھ لی. کمال کے لوگ ہیں، اور کیسے بہکائے گئے، کیوں آ گئے اتنے بہکاوے میں؟ ہمیں لیڈر نہیں ملا. سادہ لوگ ہم وہی نا، ہم آسانی سے بھروسہ کر لیتے ہیں نا، بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں بیکار میں ہمیں یہ آرزو دے دیتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو جیت جاؤ گے، تم ان سے بہتر ہو جاؤ گے. وہ نہیں، بہتر تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے نہیں معلوم، مگر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. اور لوگوں سے الگ ہونا ہی آپ کی ناکامی ہے سب سے بڑی. میں سمجھتی ہوں بالکل صحیح کہ انسان کے ساتھ ہی. کیا اچھی بات کر رہی ہیں آپ. ہم ایک دوسرے سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے کیا کریں گے؟ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ٹکڑوں میں تقسیم ہونا تو آپ کی ناکامی ہے. اس لیے تو نہیں بنایا تھا یہ ملک. ہم آپ دیکھیے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ پہ کیا گزری. انہوں نے قبول کر لیا کہ 2 آلو ہی ملیں گے ہفتے میں تو کوئی بات نہیں. جاپان پہ کیا گزری. جاپان کے بادشاہ کا بہت اچھا جواب تھا امریکہ کے صدر کو. امریکہ کے صدر نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اب، آپ اس دوسری جگہ، آپ کے پاس تو کچھ رہا نہیں، جغرافیائی جگہ آپ کے پاس ویسے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے، اور جو کچھ تھا وہ مٹ گیا. اب آپ کس چیز پر بنیاد رکھیں گے نئے جاپان کی؟ اس کا جواب بہت خوبصورت، انسانی وسائل پر. ہیومن ریسورس، اینڈ دے بلٹ دیم سیلوز. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ملیں تو صحیح. ہاں، ہم بھی اپنے ملک کو. اور آپ کو معلوم ہے، آپ تو ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں، جانتی ہیں کہ جاپانیوں نے اس وقت جو طریقہ زندگی استعمال کیا جو منیملسٹ کہلاتا. ہاں، بس ایک گدا کافی ہے. ہاں، بس ایک چادر کافی ہے. بس 2 پلیٹیں کافی ہیں. انہوں نے کیا سیکھا اپنی مشکل سے؟ قانع ہونا سیکھا، قناعت کرنی سیکھی.
ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا تھا ہاں، اور میرے اور قناعت آپ جیسوں پسندی کے اندر ابھی بھی موجود ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کھانا کھاتی ہوں اور اس درمیان میں کوئی آئے اور جتنا بھی ہے وہ اس میں شریک ہو جائے، اور جو بھی ہے. نہیں ہاں، یہ تو ہمیشہ سے تھا، ہاں ابھی بھی ہے. نہیں ہے نہیں اب ہے، دعوت سجتی ہے. ہاں لیکن ہے ابھی بھی. نہیں، ہم ہیں، ہمارے ہم اندر مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی ہے، مگر وہ جو ایک بے تکلفی تھی، ہم تکلف میں آ گئے، ہم نے دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں. ہم ڈر گئے نا، ہم بہت ہمیں ڈرا دیا، ہم خوف بہت زدہ ہو گئے. خوفزدہ ہیں، اور ہر وقت ہمیں یہ ڈر ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا. جب کبھی بھی آپ کوئی مختلف بات سنتے ہیں تو دوسرا جملہ یہ سنتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو. مجھے بہت رنج ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے کہ اتنے خوف کی کیا ضرورت ہے. 22 کروڑ کا یقین جگاؤ، خوف کیوں جگاتے ہو؟ کتنا اچھا کہا آپ نے، 22 کروڑ کا یقین جگاؤ. جو بچے اسکول نہیں جا پائے انہیں گود میں لے کے اسکول پہنچاؤ، انگلی پکڑ کے لے جاؤ. ہم خوش ہیں کہ ہماری کوئی 60% کے قریب شرح خواندگی ہے دنیا میں، شاید ہم تیسرے نمبر پر ہیں. کیا آپ اس بات کا یقین کریں گی کہ 1947 میں ہماری شرح خواندگی زیادہ تھی؟ آبادی کم تھی. دونوں مل کے، مشرقی اور مغربی پاکستان مل کے 4 کروڑ تھے. آج اکیلا مغربی پاکستان 22 کروڑ ہے. دیکھیے آپ کو، میرے دل میں جو بات ہے سمینا وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری زندگی کے لیے دوبارہ سوچنا ہوگا، ہے نا، ہر بات کے لیے دوبارہ سوچنا ہوگا، پھر سے سوچنا ہوگا. یہ بیانیہ آپ کو لکھنا، تجدید عہد جسے یہ کہتے ہیں. جی، یہ بیانیہ آپ کو دوبارہ لکھنا ہوگا، بالکل لکھنا ہوگا. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ معاشرے میں جو ہم نے دولت سے اختلاف اس کو کم کر دیں. ہم کوشش کریں کہ دیکھیے جنہوں نے کوشش کی کیسے کامیاب لوگ. پاکستان دنیا بھر میں جسے آپ کہتے ہیں نا ذاتی طور پر دوسروں کی مدد کرنے میں نمبر 1 ہے. بالکل. ایک ہی ایدھی کیوں ہوا؟ اور اب اگر ایدھی نہیں ہے تو ایدھی کے کام کی سطح بھی ویسی نہیں رہی. بتائیے کوئی مشکل کام تھا؟ پاکستان کمال کا ملک، کمال کا ملک ہے. اس قدر جلدی خود کو بہتر طور پر کھڑا کر لیتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو یہ نصیب نہیں ہے. سنہ 71 کے بعد سے ہمارا طرز زندگی، ہمارا معیار زندگی بلند ہوا ہے، کم نہیں ہوا. جی بالکل. آپ کے یہاں لوگوں کے اندر آگے بڑھنے، سیکھنے، تعلیم، اور خاص طور پر لڑکیوں میں، اور لڑکیوں سے زیادہ ان کی ماؤں میں، ان کی ماؤں نے دکھ اٹھایا ہے نا کہ وہ نہ پڑھ پائیں تو کیا ان کی زندگی میں کمی رہ گئی. وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، لیکن آپ کی وہ آبادی جو شہروں سے دور رہتی ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے. ایک تو سب سے بڑا مخمصہ یہ ہے کہ کتنے طرز تعلیم ہیں جو اس ملک میں موجود ہیں. ایک تو ان لوگوں کے لیے ہے جو حاکم ہوں گے، اور ایک طریقہ تعلیم ان لوگوں کے لیے ہے جو محکوم ہوں گے. آپ بتائیے اگر ہم یہاں انصاف نہیں کر پائے. کیونکہ اب ہمیں چاہیے نہیں ہے، کیونکہ وہ انگریز کی ضرورت تھی، وہ حاکم تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی تفریق کریں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا قول پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو آئی لیو براؤن باڈیز ود وائٹ سولز. ہم نے اس کی بات مان لی. آپ کے ملک کا بچہ، یقین مانیے کبھی اس کی آنکھیں دیکھیں، ایسی آرزوؤں اور تمناؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں کام کرنے کو تیار ہوں، اور اسے کام نہیں.
قائد اعظم نے کہا تھا اقربہ پروری مت کرنا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تھا چور بازاری مت کرنا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ میں ایک بات مسلسل کہتی ہوں کہ بغیر نقصان اٹھائے فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت ضروری ہے زندگی میں نقصان اٹھانا۔ ایک دوسری تصویر آپ کے سامنے آتی، میں کیا کروں، میں خدا کو دیکھنے ملنے اس کو محسوس بہت جی چاہتا ہے۔ اور خدا کا جواب یہ تھا کہ جب تم اپنے گرم بستر میں چین کی نیند سو رہے تھے اور سردیوں کی اس رات میں ایک بھیگتے ہوئے شخص نے تمہارے دروازے پہ دستک دی تھی، وہ تو میں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، راشن دیتے ہیں، بہت کام ذاتی طور پر۔ پاکستان کا جواب نہیں، یہ ایک اجتماعی سطح پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حکومت کیوں نہیں کہہ سکتی کہ اس مہینے کا نرخ نامہ یہ ہے؟ بڑی اچھی کہانی ہے مولانا روم کی ایک، کہ کسی نے کہا کہ میں کیا کروں، میں خدا کو دیکھنے ملنے اس کو محسوس بہت جی چاہتا ہے۔ اور خدا کا جواب یہ تھا کہ جب تم اپنے گرم بستر میں چین کی نیند سو رہے تھے اور سردیوں کی اس رات میں ایک بھیگتے ہوئے شخص نے تمہارے دروازے پہ دستک دی تھی، وہ تو میں تھا۔ اور جب تم سڑک پہ سے گزرتے تھے اور ایک شخص سے چلا نہیں جا رہا تھا، سڑک نہیں پار کر پا رہا تھا، تو تم اپنی تیزی میں گزر گئے، تمہیں اپنے کام کا خیال زیادہ تھا، وہ تو میں تھا۔ ہم نے اس کو کبھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور حضرت علی کا قول اس سے بھی مزیدار ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا میں تبلیغ کیسے کروں؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ کیسی اچھی بات ہے، اس طرح جیا کرو، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا صرف 2 باتیں، نہ زبان کھلے نہ تلوار نیام سے نکلے۔ کیسی گہری بات ہے۔ کوئی تقریریں نہیں، کوئی خطبے نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خودکش جیکٹیں نہیں، تلوار نیام میں، زبان منہ کے اندر بند۔ اگر تمہارا کردار ہو، اگر تمہارا عمل جس پہ یقین رکھتے ہو وہ ظاہر کرتا ہے، تو لوگ خود بخود تمہیں جاننے لگیں گے، تبلیغ ہو جائے گی۔ واہ، جتنی اچھی تبلیغ عمل سے ہوتی ہے بالکل کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ بہت گہری بات ہے۔ آپ اداکاری کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، مگر کسی کو تو دیکھا ہوگا نا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ نقل نہیں ہے۔ لوگ بہت شکایت کرتے ہیں اس نے اس کی نقل کر لی، اس شاعر نے نقل نہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ لوگ ادھار لیتے ہیں، ان کی چیز ادھار لیتے ہیں تاکہ اس کو پھر واپس کر دیں، چند لمحوں کے لیے آپ کسی اور کی زندگی ادھار لے لیتے تو پھر آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بمائے نفع کے ادھار واپس ہوتا ہے۔ سیکھتا تو آدمی ایسے ہی ہے، کسی نہ کسی سے تو سیکھے۔ ایک سیکھنے کی لگن کہیں چلی گئی۔ اور میں پرانے پاکستان کا آدمی ہوں، مجھے کتاب ابھی بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ زبان کے بارے میں آپ اتنی اردو زبان خاص طور پہ آپ کو اتنا لگاؤ ہے اور آپ اس کے لیے تڑپتی بھی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم جو مقامی بولیاں ہیں اور ہمارے پروونسز کی جو زبانیں ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں ترویج کی، ان کو بھی ماں بولی پہ بھی توجہ نہیں دی اور اردو پہ بھی نہیں دی، کیونکہ اردو بھی ہمارا ورثہ تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ کیوں ڈرتے کیوں اپنی زبان بولنے سے؟ اچھی بات، بہت اچھی بات۔ دیکھیے ہمارا بچہ بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ 3 زبانیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ 3 زبانیں کیا ہیں؟ اردو سیکھ لیتا ہے ارد گرد سے، جو اس کے ماحول کی زبان ہے، اسے مادری زبان کہہ لیجئے، وہ علاقائی کہہ لیجئے، وہ سیکھ لیتا۔ تیسری زبان وہ عربی فرفر پڑھتا ہے، وہ اس کو سکھایا ضرور جاتا۔ اور اس خطے کے لوگ بہت جلدی زبان سیکھتے ہیں، ہاں بہت جلدی۔ اردو کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اردو کو
ہندوؤں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ مسلمانوں کی زبان ہے، مسلمانوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ تو اس علاقے کی زبان ہے جو پاکستان میں ہی نہیں ہے، یہ تو صرف یو پی والے بولیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے اردو اس سرزمین میں پیدا ہوتی ہے، ہندوستان کی زمین میں پیدا ہوتی ہے، اردو کہیں اور نہیں ہوتی، اور اس قدر ملنسار زبان ہے، جس کسی سے ملتی ہے اسے گلے لگا لیتی ہے، اس کے لفظ اپنے اندر لے لیتی ہے، زبان پھیلتی رہتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، قومی زبان ہونا کوئی بری بات ہے۔ ہم علاقوں میں 4 سے کیا بہت زیادہ زبانیں بولتے ہیں، لیکن ایک زبان ایسی بھی ہونا چاہیے جو ہر جگہ سمجھی جا سکتی۔ میں اور آپ شاید بلوچی نہیں سمجھ پاتے، پشتو نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو پیاسے نہیں رہتے۔ دکاندار سے کہتے ہیں نا کہ ایک گلاس پانی دے دیجیے، تو گویا کہیں تو ایک رابطے کی زبان ہونی چاہیے، مربوط کرنے کی زبانیں بہت کام کرتی ہیں۔ آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ اس ملک سے باہر ہم جب جاتے ہیں اور کہیں کوئی اردو بولنے والا مل جاتا ہے تو کیا طبیعت شاد ہوتی ہے۔ چند گھڑی کو سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ اردو کے لیے میری زندگی کے 3 عشق ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک لاہور ہے اور ایک اردو ہے۔ میں اردو کو بہت امیر زبان مانتی ہوں۔ ہمارا جتنا فکری تہذیبی سرمایہ آیا وہ اردو میں آیا۔ کوئی اقبال نہیں پڑھے گا کیا؟ کوئی غالب نہیں پڑھے گا کیا؟ کیا کوئی میر کو بھول جائے گا؟ فیض کو بھول جائے گا؟ ناصر قاسمی کو بھول جائے گا؟ اور اگر ہم انہیں نہیں بھلانا چاہتے تو ہمیں اردو، آپ کے آج کے بچے کو اردو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو کہیں بہت صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کے بچے وہاں جاتے ہیں، وہ فرصت کے وقت میں اردو نہیں بول سکتے، انہیں سزا ملتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، اور 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو والدین بلائے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیے سمینا کہ جس زبان کے بولنے پر بچے کو سزا ملے گی، تنبیہ ہوگی، وہ اس زبان سے محبت کر پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اگر پنجابی آپ بول رہے ہیں اور آپ کو تنبیہ ہوگی تو آپ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں، یا سندھی یا پشتو نہیں، یا براہوی، کوئی بھی زبان۔ میں اپنی دوست زبیدہ مصطفیٰ کی بہت ممنون ہوں، اور میں ان کے ساتھ اس بات میں شامل ہوں کہ جو ابتدائی تعلیم ہے بچے کی وہ اس کو اس کے ماحول کی زبان میں دیجیے، ہے نا؟ بالکل دیجیے۔ اگر اس کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا، یہ مثال میں مسلسل کہتی ہوں کہ بلی کیا ہوتی ہے، پھر آپ اس پہ جو چاہیے گا لفظ، کیٹ چپکا دیجیے گا، گربک چپک جائے گا، اسے معلوم ہے، تصور واضح۔ ہم نے علاقائی زبانوں کو نہ جانے کیوں یہ احساس دے دیا کہ وہ کمتر ہیں۔ کیوں کمتر ہیں؟ کہاں سے کمتر ہیں؟ اور اردو بولنے والوں کو ہم نے کہا یہ اردو میڈیم ہے، یعنی آپ کے انگلش میڈیم ہونا بہت ضروری ہے۔ سو کیا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا؟ سلیبس، ہاں، جو سب سے پہلے سمینا اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے نیت، کسی کا واقع دیکھیے، یہ جو ہم کاسمیٹکس کرتے ہیں نا، ایک حکومت آتی ہے وہ یہ نہیں، کچھ چیزیں مستقل طور پر ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی مصلحت اور کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ آگے رہیں گی، ہاں، وہ چاہے زبان ہے چاہے تہذیب۔ دیکھیے زبانوں کو بدلنا چاہیے، تہذیب کو بھی بدلنا چاہیے، ورنہ دونوں چیزیں مر جائیں گی۔ زبان کو زندہ رہنا چاہیے۔ مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں غالب بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں عظیم بیگ چغتائی کا مزاح پسند ہے مگر ہم پڑھ نہیں پاتے۔ بتائیے ہم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا اپنے بچے کو، کس دوڑ میں کھڑا کیا؟ نظام تعلیم بڑی حد تک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ آپ کا بچہ صرف زبان سے دور نہیں ہوا، اپنے خیال سے دور ہو گیا، اپنی فکر سے دور ہو گیا۔ میرا ایک اور جملہ ہے جو میں مسلسل کہتی ہوں کہ زبان خیال کا وطن ہوتی ہے۔ ہم سوچتے لفظوں میں ہیں، بالکل،
اور اگر وہ میرے لفظ نہیں ہوں گے تو اس میں خیال اور بھی میرا بھی نہیں. اور خواب بھی آپ اپنی ہی زبان میں دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھار کی زبان میں ادھار کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور ادھار تو چکانا ہوتا ہے. ادھار چکانا ہوتا ہے اور بمائے نفع کے چکانا ہوتا ہے. اس لیے کہیں ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا ہمیں صرف طاقت چاہیے, کیا ہمیں صرف اقتدار چاہیے, کیا ہمیں صرف ٹکراؤ چاہیے, یا ہم کسی صورت زندگی کو سہل کر سکیں. اور سہل کرنے میں یقین مان لیجئے کوئی مشکل نہیں پڑتی, کوئی مشکل. میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہیں ہمارے ہاں لوگ ہیں, دماغ بے ہے, حساب بے حساب آمادہ ہیں. ہے نا. وہ لوگ بھی آمادہ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی آمادہ ہیں جو دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں. ایک ماحول میں اثر نہیں آتا, ایک ماحول میں اثر. میں اور آپ دونوں ماحول کے پابند ہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی. میں اور آپ اتنی دیر سے مزے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے, یہ گنجائش آپ نے پیدا کی. اگر یہ گنجائش نہ ہوتی, ہم آپ بہت دفعہ اکثر کہیں ملتے ہیں, ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے پاس وقت اگر کسی چیز کے لیے ہے تو وہ اس چیز کے لیے ہے کہ میں اب جو چیز خریدوں وہ پہلی چیز سے بہتر کیسے ہو. قوت خرید انسان کی بڑائی کی ضامن نہیں ہوتی, تعلیم ہوتی ہے. تعلیم, تہذیب اس کا غور و فکر کرنا. تعلیم ہے جو زندہ رکھتی ہے تہذیب کو. تہذیب ہے جو آپ کو فکر دیتی ہے, جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انسان کا جو فکری سرمایہ ہے. اور جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں. آپ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ پھر آپ حل ڈھونڈتے ہیں, راستہ بناتے ہیں. ہمیں سوچنے کی آزادی نہیں ہے, بتائیے کیا کریں. اتنی مہنگی چیزیں. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہی تھی, آؤ 8 دن گوشت نہ خریدیں, خود بخود قیمتیں نیچے آ جائیں گی. مگر کیا ہوگا, لوگ 8 دن نہیں خریدیں گے, 8 دن ہی خرید کے فریزر میں رکھ دیں گے اور وہی کھاتے رہیں گے. آپ نے پڑھی ہوگی یہ بات 2 سال پہلے, جب انگلستان میں دودھ کی قیمت بڑھا دی انہوں نے. لوگوں نے اپنے دروازے پہ سے دودھ کی بوتل اٹھانی بند کر دی. لوگوں نے جو ان کی سپر مارکیٹ سے, اس سے 8 دن میں انہیں اتنا دودھ پھینکنا پڑا جتنا وہ سوچ نہیں سکتے تھے. ہمارے ہاں اس قسم کا معاشرتی دباؤ نہیں ہے. سیاسی دباؤ بہت, مذہبی دباؤ بہت, اور ان 2 دباؤ نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ سوچنے کی سکت ہی نہیں رہی کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہاں, ہم کیوں, اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. ہر انسان کے ہونے سے فرق پڑتا ہے, بہت فرق. بالکل. آپ سوچ لیں کہ میری حد یہ ہے اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. 10 لوگ ایسے سوچیں گے, 10 لوگ مختلف ہو گئے اور بھی ہو جائیں گے. بہت ضرورت اس ملک کو کسی ایسے راستہ دکھانے والے کی ہے. میں سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہی, سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی. پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل سکتی. بہت سے گھر والے ہوں گے, بہت سا آٹا نہیں آ سکتا ہوگا, اتنا ہی آتا ہوگا کہ سب ایک ایک روٹی کھا لیں. ایک بل پیش کیا گیا ہے نا لڑکیوں کی. جی 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہمارے سیاستدان بھی خفا ہیں, ہمارے مذہبی رہنما بھی خفا ہیں. جو لڑکی کے دل میں خیال ہو کہ یہ زندگی میری بھی تھی, چند سال میں بھی آگے جا سکتی تھی, کچھ کر سکتی تھی, مگر پابند کر دی گئی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بااخلاق ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی کر لیں. بہت غلط. تو علم حاصل نہ کرو, ہنر مند نہ بنو, ہاں, اپنی حیثیت نہ پہچان, اپنی حیثیت نہ اپنے لیے فیصلہ نہ کر سکو. اور اس کا پھر ہوتا کیا ہے
کہ ایک رد عمل جو دوسری طرف سے آتا ہے وہ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے کہ ناقابل عمل ہوتا ہے. ہم تو عجب مخمصے میں پھنس گئے. آپ خود دیکھیے کہ اچھا ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو انہیں بھی غصہ آ جاتا. میں سمجھتی ہوں صرف غصے میں چیزیں پنپتی نہیں ہیں. اب اس ملک میں اتنی اچھی پالیسیز لکھی گئی ہیں کہ شاید کسی دوسرے ملک میں لکھی گئی، عمل کسی پہ نہیں ہوتا. تو عمل بھی انسان ہم ہی کرائیں گے نا. ہم ہی نہیں، وہی. یہاں فرق ہے. میں معافی چاہتی ہوں. بتائیے جو ووٹ کی طاقت ہمارے یہاں آتی ہے وہ کتنا بقول آپ کے اس میجورٹی کو فائدہ پہنچا. لیکن ہماری عقل ہے نا، ہماری سمجھ ہے. ہمیں اپنا ذہن استعمال کرنا. دیکھیے ذہن آپ کیسے استعمال کریں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر ایک میں بڑے بڑے زمیندار کیوں ہوتے ہیں؟ اتنا ووٹ ان کی مٹھی میں ہے. تو آپ لوگوں پر جبر کر کے کیسے جمہوریت لائیں گے؟ آپ کی تو جمہوریت جبری ہے. لیکن جبر تو جب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ جب سہتے رہیں گے. دیکھیے انسان کو یہ ایک ہی زندگی سب کو ملی ہے، وہ حاکم کو بھی اور محکوم کو بھی. ٹھیک ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی. ٹھیک ہے، سب کو ایک ہی زندگی ملی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو حاکم ہے وہ 100-200 سال جیے گا اور جو محکوم ہے وہ 30 سال میں چلا جائے. ایسا تو نہیں ہے نا. وہ جو بھی زندگی ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے. اسی طرح جینا، اسی طرح پیدا ہونا، اسی طرح چلے جانا ہے دنیا سے. تو یہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں. یہ طاقت ہے کتابوں میں لکھی ہوئی. یہ طاقت ہے، یہ اکثریت کی طاقت ہے، کتابوں میں لکھی ہے. مگر ہمارے یہاں جیتتی اقلیت ہے. اکثریت کو تو آپ نے رکھا ہے بے پڑھا لکھا، بے فیض. تو اگر ہماری عوام نے اپنی حالت بدلنی ہے تو خود کو بدلنا ہوگا. خود کو بدلنا ہوگا، اپنا حق جاننا ہوگا، اپنی حیثیت پہچاننی ہوگی اور اسکول جانا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ہم تو تبدیلی سے گھبراتے ہیں. میں انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کر رہی ہوں، تبدیلی سے گھبراتے ہیں. وہ یہ خوف ہے کہ اچھا آج تو 2 روٹیاں مل جاتی ہیں، کل یہ بھی نہ ملیں تو ہم کیا کریں. آپ کی بات 100% کتاب میں لکھی درست ہے، مگر ہماری زندگی ایسے نہیں گزر رہی. میرے انتہائی ذہین طالب علم جو اب کچھ دنوں میں فارغ ہو جائیں گے تعلیم سے، بے حد پریشان. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے بجھے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں میم کیا آپ دیکھیے گا کہ اس کو نوکری مل جائے گی جس کی سفارش ہے، مجھے تو نہیں ملے گی. میرا دل کٹتا ہے. میں اس کو کیسے یقین دلاؤں کہ نہیں، تمہاری لیاقت کو بھی گنجائش ہوگی تمہارے پاس، جبکہ دنیا میں ہر کام جو ہے وہ سفارش پر ہو رہا ہے. معاشرے کو اگر بدلنا ہے تو میرے اور آپ جیسوں کو مل کے ایک جگہ کھڑا ہونا ہوگا. اور ہم وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کے لوگ ہیں. وہ اقلیت نہیں ہے جو کہیں ہے. اور اس ملک کے صدقے جائیے، جو آتا ہے وہ لوٹ کے جاتا ہے. اور لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، خربوں میں، اربوں میں. وہ گنتی نہیں مجھے اور آپ کو آتی. ہمیں نہیں پتہ اس میں کتنے صفر لگتے. جو ہمارا ضامن بنتا ہے، جو ہمارا لیڈر بنتا ہے، کتنا ہے اس ملک میں کہ دیے جا رہا ہے. جو آتا ہے وہ لوٹ کے لے جاتا ہے. مجھے میری طبیعت گھبرانے سے زیادہ متلانے لگتی ہے. کتنا پیسہ چاہیے؟ کوئی تو کہیں تو رک جائیے. آپ کبھی خوش ہوئی ہیں؟ بہت زیادہ. ہمیشہ خوش رہتی. کس بات سے؟ بہت. جیسے دیکھیے ایک دفعہ تو بہت خوش ہوئی جب نیاگرا فال دیکھا. مجھے لگا کہ جو اللہ کی قدرت ہے اور جو اس کے اندر کی قوت ہے وہ ایسی ہوگی. بے حد خوش ہوئی. دوسری دفعہ خوشی ہوئی جب تاج محل دیکھا. اور تیسری دفعہ خوشی ہوئی
جب لاہور میں ایک سڑک کے کنارے ایک بچی کو جو یہ پھول والے پھول پھینک دیتے ہیں ان میں سے پھول توڑتے ہوئے دیکھ کے ایک چھوٹا سا گلدستہ بنا کے اور پھر وہ لائی اور کہتی ہے کہ یہ میں نے خود بنایا. جس ملک کا بچہ محنت کرنا جانتا ہے, کوڑے سے اس نے وہ پھول چنے جو اور پھر اس یقین ہے اس کو کہ یہ میں نے بنایا تو اس کے کوئی 5-10 روپے مجھے ضرور ملنا چاہیے. میں ایک کالج کی گلبرگ اس کے پاس محنت بھی اس نے کی, اس نے سوچا بھی اور اس نے کریٹ بھی کیا اور یہ اپنے ریسورسز خود پیدا کیے, خود کیے, کوڑے میں سے جا کے ان کی دکانوں کے آگے سے چن کے لائے. میں اس گلبرگ کے کالج میں پرنسپل تھی, سو وہی بچی دوسرے دن دیوار سے ٹکی بیٹھی تھی اور پھر اس کے پاس پھول تھے اور وہ بنا رہی تھی. اسے چوکیدار نے ڈانٹا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو, جاؤ یہاں سے, تم کیوں. اس نے اس کو اتنا اچھا جواب دیا, کہتی ہے ابھی ڈاکٹر آئے گی, تم دیکھ لینا میرے پھول لے لیں گی, تم مجھے یہاں سے کیوں بھگا رہے ہو. اور میں اس سے پوچھتی تھی کہ تم اس پھول کے سے جو پیسے تمہیں ملے ہیں تم اس کا کیا کرو گی, ابھی جاؤ گی کہیں آئس کریم کھا لو گی, کچھ کر لو گی. کہتی ہے نہیں اماں کو دوں گی. میں اس بچی کی اس لیے ممنون ہوں کہ برسوں میں نے اس کچی آبادی میں جا کے پڑھایا اور میں نے ان کے والدین سے ایک عجب سمجھوتا کیا. وہ کہتے تھے دیکھیے کیوں نہیں بھیجتے تم اسکول, پہلا سوال تھے. کہتے دیکھیے یہ باہر جاتا ہے نا, یہ یا جوتا پالش کرتا ہے یا گاڑیاں صاف کر دیتا ہے یا بھٹے بیچتا ہے, زیادہ تر پٹھان ہیں یہ کلمہ چوک کے پاس, تو ہمارے لیے تو روزی کا ذریعہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ مہینے بھر کے آپ کو کتنے دیتا ہے. کہتے 1500 روپے. میں کہا اگر یہ پیسے آپ کو مل جائیں تو آپ اسے پڑھنے دیں گی؟ ہاں پھر ہمیں کیا کہوں گے. میں بالکل امیر آدمی نہیں, میں ایک مزدور عورت ہوں. میں نے ذمہ داری اٹھا لی کیونکہ مجھے معلوم ہے اس ملک میں میرے دوست بہت ایسے ہیں جو اتنے پیسے دیں گے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان بچوں نے کتنا پڑھا اور کیسا اچھا پڑھا. وہ سب اسکولوں میں گئے. میرا دل بھر آتا ہے ان کی زندگی کی تمنا دیکھ کے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم تھک گئے. اور میں اپنے کام سے فارغ ہو کے شام میں جاتی تھی اور کسی ایک صاحب کا ان کے گھر تھا جس کا صحن بڑا تھا اور ہم اس میں بیٹھتے تھے. ان بچوں نے میرا زندگی پہ یقین پختہ کیا. اور میں سوچتی تھی, بہت دفعہ لوگوں سے کہا کہ اگر ایک شخص کے کرنے سے یہ ہو سکتا ہے تو امیجن کہ ہم سب اگر اڈاپٹ کر لیں بچوں کو اور پڑھا دیں انہیں تو صحیح ہو جائے گا سب. بہت بہت. وہ جو ایف اے کر کے اور جا کے کسی دکان پہ کام کرنے لگتا ہے, آپ اس کا عزت نفس دیکھیے نا. اچھا میرا دل کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کی ڈگری ملے گی اگر آپ نے 2 بچوں کو پڑھایا بی اے کرنے کے لیے. تو اگر آپ بچوں کو میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ جب میں وہاں پرنسپل تھی تو یہ جو ایچ ون ٹیچ ون, ہاں یہ مجھ گناہ گار نے شروع کیا اور ان سے یہ کہا. اس وقت کچھ نمبر انٹرنل ایویلویشن جاتی تھی اور کچھ ایکسٹرنل. میں نے کہا پکی ہے تمہاری انٹرنل, 25 میں سے کوئی ایک نمبر نہیں تمہارا کٹے گا اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم ایک بچے کو پڑھاؤ گے. خیر وہ بچیاں بہت جلد ہی. پھر انہوں نے کہاں سے لائیں بچے؟ میں کہا بیٹا جو تمہارے گھروں میں ملازم تمہاری مدد کرنے آتے ہیں وہاں سے شروع ہو جاؤ. بالکل. پھر ان کے بچے آنے لگیں گے. تمہارے محلے کے آس پاس بھی یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی غریب رہتا ہے, وہ تمہارے بہت خوش کے جی آنے لگے. کہنے لگے میم کچھ لوگوں کو بھی عادت نہیں اور وہ نہیں پڑھ پاتے. میں نے کہا انہیں رشوت دو تھوڑی سی. آپ یقین مانیے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں انہیں کچھ پیسے دیتی تھی کہ آج سموسے لے جانا, ہاں آج ٹافی لے جانا, ان کو ایک بریک دینا, اس میں انہیں سموسہ کھلانا, ان کا اگر وہ کسی اسکول جاتے ہیں تو ان کا ہوم ورک کرانا. اگر اتنا اچھا ان بچیوں نے کام کیا اور مجھے خدا نے یہ موقع دیا کہ یہ 25 نمبر تو ہو گئے, باقی 75 لے لو.
ابھی بھی ہو سکتا ہے، پورے ملک میں اگر ہو ایک سکتا کالج ہے میں ہو سکتا ہے تو پورے ملک میں ہو سکتا ہے. میں اپنی ان ساتھیوں کی بھی جو اساتذہ تھے وہاں کے، میں ان کے یہ میری خواہش رہی ہے کالج کے زمانے سے کہ کاش ہم یہ شروع سے کر لیتے. ہم نے ایک اور کام جو میں سارے شہر میں کرتی پھرتی ہوں کہ تمہیں کوئی شخص پیارا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کسی کو اماں، کسی کو ابا، کسی کو دونوں، کسی کو بہن. میں کہتی ہوں چلو چل کے ایک پیڑ خریدیں اور تم یہ ان کے نام کا لگا دو. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں پانی تم ڈالو گے اس کے پر. اور اتنے جنگل کر دیا ان ظالموں نے اس جگہ ہے. لوگ بات ذمہ داری لینے کی ہے، بات اس کی پاکستان کی ذمہ داری لینی پڑے گی. آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ جگہ میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں، تو کیا کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہوگی نا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہم یہ میں نے بات فیض صاحب سے سیکھی کہ ہم کے کہنے میں تکبر نہیں ہے، ہم کے کہنے میں عاجزی ہے، دوسرے کو شامل کرنا. کبھی روئی آپ؟ بہت روئی. زیادہ. کس بات پہ؟ کسی کی بے بسی پہ، اور پھر اس پہ اپنی بے بسی پہ. شام کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. یہ خیال رلاتا ہے نا، بے بسی رلاتی ہے. بے بسی رلاتی ہے کہ کیوں نہیں کچھ آپ کر سکتے. مجھے رنج ہوتا ہے، بہت چھوٹی سی بات کا رنج بتاتی ہوں جس پہ میں شاید گھنٹوں روئی چھپ کے. ہمارے گھر ایک بچی آئی 14-15 برس کی ہوگی، جو ایک خاتون میرے گھر میں کبھی میری مدد کرنے آتی ہے اس کے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ. میرا ایک چھوٹا سا دستور ہے کہ میرے گھر میں جو بھی آئے، اگر کھانے کا وقت ہے کھانا کھا کے جائے، نہیں ہے تو کوئی چائے، شربت، کچھ چیز جو بھی کچھ معمولی. اس بچی کو کھانا دیا، اس نے ایک روٹی کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا. اور آپ کو خبر ہے ہمارے گھروں کی روٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم اور کھا لو. تم کہتی نہیں، بس جی مجھے روز بھی اتنی ملتی ہے. نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف. پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل سکتی. بہت سے گھر والے ہوں گے، بہت سا آٹا نہیں آ سکتا ہوگا، اتنا ہی آتا ہوگا کہ سب ایک ایک روٹی کر لیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے غربت مٹا دینا. نہیں، آپ صرف ایک بات کی کمی ہے، اعتبار کی. اور یہ ہماری اسٹیٹ کے پاس پاور ہے کہ کوئی بھی شخص خالی پیٹ نہ سوئے. یہ ہے پاور. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے. پر ریاست کو یہ ذمہ سوئی داریاں بھی ہے ریاست. نظر نہیں آتی. نہیں، سوئی بھی ہے. میں واقعی روئی. اور کس بات پر روئی کہ عارفہ سیدہ تم نے کبھی زندگی میں، تم نے یا تمہارے گھر والوں نے یا تمہارے جاننے والوں نے دوسرے لمحے نہیں سوچا کہ کتنا اور کھانا ہے. دوسرے لمحے یہ نہیں سوچا کہ بس مجھے اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی کھانا ہے. یہ تکلیف دے بات. اور کیا ایک سالن ایک روٹی. ابھی آپ نے اور کیا اپنے دل کی خواہشیں پوری کرنی ہیں؟ اور کتنا پڑھنا ہے؟ بہت بہت. ابھی بھی تمنا ہے کہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کر لوں. کروں گی نہیں لگتا، مگر فلسفہ پسند بہت. ہاں، پڑھتی ہوں. محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، جن سے محبت کروں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے، اور بہت گپ لگانے کو جی چاہتا ہے. بہت معصوم خواہش ہیں میری. زندگی کیا ہے؟ آپ جیسوں سے مل لینا. زندگی جتنے خوبصورت لمحے مفت میں آپ کے دامن میں ڈال جاتی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. میں آج تک اس عمر میں کہتی ہوں کہ مجھے دنیا بھی بہت اچھی لگتی، مجھے کوئی شکایت نہیں. مجھے یہ زندگی بھی بہت اچھی لگتی، اس سے بھی کوئی شکایت نہیں. کیونکہ اگر چیزیں یکساں ہوں، ایک سی ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں، تو پھر وہ چیزیں نہیں رہتی.
ان کی حیثیت اسی وقت ہے جب وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، اور بہت جی چاہتا ہے کہ اس ملک کے بچے پڑھ جائیں. جو سب سے اندر چھپی تمنا کہیں ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے کہ سب بچے پڑھ جائیں، اور جو کسی کے لیے کر سکوں اس میں جھجکتی نہیں. کبھی سوچا نہیں کہ پھر کیا ہوگا. شاید ایک لفظ میں یہ کہہ سکوں کہ عزت کر کے جینا چاہتی ہوں اور عزت سے مرنا چاہتی ہوں، بس. اور یہ موت کیا ہے؟ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. لوگ موت سے ڈرتے ہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا. یہ تو ہونا ہے. اگر میں نے زندگی کو قبول کیا تو زندگی کی آخری گھڑی کو بھی قبول کر لینا چاہیے. تو جب آپ نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنی کتابیں پڑھی، اتنے لوگوں سے ملی ہیں، تو یہ جو دو، یہ زندگی اور یہ جو موت ہے، اس کو کیسے آپ اس کا خلاصہ کہوں یا سم اپ کہوں کہ یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہے، آپ میری بات سمجھ لیں گے. ایک اسٹیج ہے، اس پہ آپ ایک کردار ہیں، اس پہ آپ کو کچھ کرنا ہے. اس اسٹیج پر وہ جو کردار ہے اس کی ایک مدت ہے، بلکہ اس اسٹیج کی بھی ایک مدت ہے. اور اگر اس کو ختم ہونا ہے تو بخوشی ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر. آپ کی امی اور ابو نے آپ کو یہ جتنی ڈگریز ملی اور اتنا آپ کو پیار ملا اور اتنے سارے آپ نے کام کیے، ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، یہ سارا آپ کا دیکھا ہے انہوں نے؟ میری والدہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا. میں 15 برس کی تھی. میرے والد نے یہ سب کچھ دیکھا. مگر آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں. میرا ایم اے کا رزلٹ آیا، میں لاہور میں تھی اور وہ اس وقت ملتان میں پوسٹ. یہ پہلا ایم اے ہے آپ کا؟ جی. میں مارے خوشی کے 2 بجے تیزگام ملتان جاتی تھی، گاڑی میں بیٹھ کے سیدھی گھر پہنچ گئی. گھر پہنچی تو پتہ لگا پاپا تو کہیں سرکاری کھانے پر گئے میں ان کا بیٹھ کے انتظار کرتی رہی. وہ آئے رات کو. میں نے مجھ سے پوچھا کیسے آئیں؟ تمہارے آنے کی پہلے اطلاع کہ پاپا میرا رزلٹ آ گیا. کہنے اچھا بس. جب وہ تھوڑی دیر انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں. میں کہا پاپا میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے پر تم نے پڑھا لکھا کچھ نہیں. پھر بتایا کہ کیوں ایسا کہا انہوں نے یا نہیں؟ ان کے نزدیک پڑھنے لکھنے کا مطلب صرف امتحان پاس کرنا نہیں. ان کے نزدیک پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو جذب کتنا کیا، وہ اندر آپ کے اترا یا نہیں اترا. مگر مجھے لگتا ہے جب میں نے انہیں اپنی پی ایچ ڈی کی اطلاع دی تھی امریکہ سے تو ان کی آواز میں ایک خوشی تھی. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے جتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، مگر اس میں شرط بڑی لگائی تھی کہ جو کچھ کرتے ہو وہ تمہارا بہترین ہونا چاہیے. اس لیے یہ میرے گھر میں دستور ہی نہیں تھا کہ کوئی کہے تم نے بڑا کمال کر دیا. لیکن بہت اچھے استاد ملے، بہت اچھے لوگ ملے، بہت محبت ملی. اور جس کسی نے مجھ سے محبت نہیں کی اس نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں نے اس سے بھی سیکھا. اور میں ٹکرانے والا آدمی نہیں ہوں. میں فوراً اپنا راستہ بدل لیتی ہوں کہ زندگی بہت بڑی ہے، زندگی کے امکان بہت بڑے ہیں. جو ایک چیز زندگی کے لیے مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی امکان سے بنتی ہے. کتنا امکان ہے اور آپ نے اس امکان کو کیا کیا، اور مرنے سے کیا گھبرانا. سرخرو ہو کے مرنے کو جی چاہتا ہے کہ کچھ ذمہ داری اس نے مجھے دی تھی
وہ میں کتنا پورا کر، اور اس کو میں نماز روزے میں نہیں گنتی. کوئی شخص سیڑھیوں سے گر رہا ہے اور نماز قضا ہوئی جاتی ہے تو وہ کہے میں نماز پڑھا ہوں پھر آ کے آپ کی مدد کیے دیتا ہوں. نماز کی قضا ہے، گرنے کی قضا نہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ مجھے آپ کا. بہت اچھا لگا، اور میں بہت، آپ کیسے کہوں، نہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ میں کتنے عرصے سے چاہ رہی تھی کہ اس طرح ہم بیٹھیں اور ہم بات کریں اور کوئی اور نہ ہو، بہت شکریہ. آپ ہوں اور میں ہوں. میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ شاید اس طرح کی باتیں بھی میں نے بہت کبھی کسی سے نہیں کی. مجھے بہت لطف آیا، بہت شکریہ. اچھا لگا. آپ جیتی رہیں، اور آپ اللہ کرے خوش کہ آپ کے ملک کے، پاکستان کے، ہمارے پاکستان سارے بچے پڑھ جائیں. آمین.